السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر کلاس 4 کے اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں آپ کے اسلامیہ سبجیکٹ کا ٹیچر سر غلام ربانی اس وقت آپ سے مخاطب ہوں۔ پیارے بچوں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ لاسٹ ویڈیو کے اندر جو میں نے چیپٹر آپ کے سامنے اسٹارٹ کیا تھا اس کا نام تھا فرعون کا خواب۔ اس کا نام کیا تھا؟ فرعون کا خواب، جو کہ پیج نمبر 58 کے اندر موجود تھا۔ ٹھیک ہے، تو وہ چیپٹر میں نے آپ کو اسٹارٹ کروایا تھا، اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ چیپٹر تھوڑا سا لمبا ہے، بڑا ہے، اس لیے میں نے اس کو 2-3 پارٹ کے اندر جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ یعنی پہلا پارٹ آپ کے سامنے آ چکا ہے، جو کہ پیج نمبر 58 سے لے کر 60 تک کا تھا، اور آج جو ہے انشاءاللہ ہم 61 سے لے کر جو ہے وہ 62 تک، یعنی 2 پیجز کی جو ہے مکمل ریڈنگ کریں گے، اور میں آپ کے سامنے اس کو اچھی طرح اس کی وضاحت پیش کروں گا تاکہ آپ کو یہ والا جو پارٹ ہے، سیکنڈ پارٹ، وہ بھی آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ پھر اس کے بعد ایک اور پارٹ اس کا رہ جائے گا، لاسٹ جو اس چیپٹر کا پارٹ ہوگا، پھر انشاءاللہ اس کے بعد آپ کا سلیبس بھی مکمل جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کام آپ کو ورکنگ والا کام ہوگا انشاءاللہ وہ ہم آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے سینڈ کرتے رہیں گے، اور وہ سارا کام آپ اپنی کاپی کے اندر نوٹ ڈاؤن بھی کرتے رہیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے اس چیپٹر کی طرف، جس کو ہم پڑھیں گے پیج نمبر 61 سے لے کر 62 تک کی اچھی سی ریڈنگ کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہے کہ بات چل رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی، فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی بات چل رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو پہلے میں نے آپ کو وہ ساری بات بتا دی تھی کہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے ظالم بادشاہ کس طرح ملک پہ حکومت کرتا تھا، فرعون خود کو کیا کہتا تھا، فرعون کے خواب کی تعبیر کیا تھی، پھر ظالم بادشاہ نے تعبیر سن کر کیا حکم دیا، موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کے دل میں کیا خیال آیا۔ اسی طرح پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا صندوق بہتے بہتے کہاں پہنچا، پھر حضرت آسیہ کون تھیں، انہوں نے فرعون سے کیا کہا، موسیٰ علیہ السلام پھر کہاں رہنے لگے اللہ تعالیٰ کے حکم پر، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کس طرف روانہ ہوئے۔ پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مدین پہنچ کر موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کن سے ہوئی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی کتنے سال خدمت کی، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے خوش ہو کر ان کے ساتھ کیا کیا۔ پیارے بچوں، آج ہم اس کے آگے سے کنٹینیو کر رہے ہیں، غور سے آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے اور اچھی طرح اس چیپٹر کو سمجھنا ہے۔ تو یہاں سے یہ بتا رہے ہیں پیج نمبر 61 سے کہ ایک رات جب کہ بہت سخت سردی پڑ رہی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی بیوی نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ ایک جگہ کیا ڈالا؟ پڑاؤ ڈالا، یعنی ایک جگہ وہ اسٹے کے لیے رک گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بیوی نے ان سے کہا کہیں سے انگارہ تلاش کر کے لائیں تاکہ آگ جلائیں، کیونکہ مجھے سخت سردی لگ رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آگ کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ اچانک انہیں دور ایک پہاڑ پر کچھ روشنی سی نظر آئی۔ موسیٰ علیہ السلام اس طرف چل پڑے۔ وہ ایک پہاڑ تھا جسے کوہ طور کہتے ہیں، اور وہ روشنی ایک درخت کے اوپر نظر آ رہی تھی۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام اس روشنی کے قریب پہنچے تو ایک آواز آئی، موسیٰ جوتیاں اتار دو، تم مقدس وادی یعنی طویٰ میں ہو اور میں تمہارا رب ہوں۔ تو پیارے بچوں، اس پیراگراف کے اندر آپ کو یہی بتایا گیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ واپس آ رہے تھے راستے میں اپنی بیوی کے ساتھ، تو ایک جگہ انہوں نے اسٹے کیا۔ ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں تو سواریاں اتنی خاص ہوتی نہیں تھیں، ٹھیک ہے نا، اور کوئی اس طرح کے پکے روڈ نہیں ہوتے تھے، جنگل بیابانوں میں سفر کرنا پڑتا تھا۔ تو ایک جگہ پر انہوں نے اسٹے کیا، تو وہاں پر ٹھنڈ لگی بہت زیادہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی نے ان سے کہا کہ بھئی ایک کوئی آگ وغیرہ کا انتظام کریں تاکہ ہماری سردی کچھ کم ہو جائے۔ تو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کا بندوبست کرنے جاتے ہیں تو وہاں پہنچ کر پتہ چلتا ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام یعنی ان سے باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اس پیراگراف جب آپ نے یہ اچھی طرح سمجھ لیا، یہ پورا یہ پارٹ اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا تو یقیناً اس کے سوالات بھی، آپ کے جوابات بھی آپ کو آ جانے چاہیے۔ مثلاً جیسے پہلا سوال آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ سفر کے دوران موسیٰ علیہ السلام کی بیوی نے ان سے کیا کہا، تو یقیناً آپ کو اس کا جواب آتا ہوگا۔ کیا کہا ہوگا انہوں نے ان سے یہ کہا کہ کہیں سے انگارہ تلاش کر کے لائیں تاکہ آگ جلائیں، کیونکہ مجھے سخت سردی لگ رہی ہے۔ دوسرا سوال، موسیٰ علیہ السلام کو ایک پہاڑ پر کیا نظر آیا؟ تو پیارے بچوں، اس کا بھی آسان جواب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک پہاڑ پر ایک روشنی، سمجھ میں آگے بات، اور وہ روشنی ایک درخت پر ان کو نظر آ رہی تھی۔ وہ پہاڑ کون سا تھا؟ تو پیارے بچوں، وہ پہاڑ جو کوہ طور پہاڑ، اس کا نام تھا کوہ طور۔ موسیٰ علیہ السلام روشنی کے قریب پہنچے تو کیا آواز آئے؟
جب موسیٰ علیہ السلام روشنی کے قریب پہنچے تو یہ آواز آئی کہ موسیٰ اپنی جوتیاں اتار دو، کیونکہ تم ایک مقدس جگہ پر آ گئے ہو جس کو وادی طویٰ کہتے ہیں، اور میں تمہارا رب ہوں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوئی وحی کرنا چاہ رہے تھے، کوئی بات چیت کرنا چاہ رہے تھے، گفتگو کرنا چاہ رہے تھے، اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مقام پر یعنی کہ بلا لیا۔ اس کے بعد پیارے بچوں اگر ہم بات کریں جو ہے اگلے پارٹ کی، تو اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ بچوں وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور مصر جانے کا حکم دیا۔ یعنی اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کی کہ اب میں نے آپ کو نبی بنا دیا ہے، باب اللہ کے پیغمبر بن چکے ہیں، لہٰذا آپ کیا کریں؟ مصر کی طرف روانہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے بھی عطا کیے۔ ایک معجزہ ان کا عصا یعنی لاٹھی کا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو زمین پر مارتے تو وہ ایک اژدہا بن جاتا۔ وہ کیا بن جاتا؟ ایک اژدہا بن جاتا۔ اژدہا کسے کہتے ہیں؟ ایک بہت بڑا سانپ جو ہوتے ہیں۔ اور دوسرا معجزہ یہ تھا کہ جب وہ اپنا ہاتھ بغل میں دبا کر باہر نکالتا تو وہ چمکدار سفید ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ فرعون کے محل میں جا کر کیا کریں؟ محل میں جا کر اسے توحید کی تعلیم دیں اور شرک سے روکیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی ان کا مددگار بنا دیا۔ تو پیارے بچوں یہاں پر یہی آپ کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جو بلایا تھا اس درخت کے پاس، یعنی کہ وہ روشنی جو نظر آئی تھی، اور جب وہاں پر گئے تو آپ کی اللہ تعالیٰ کی وہاں پر آپ سے ملاقات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا کی، یعنی آپ کو نبی بنایا اور مصر جانے کا حکم دیا کہ جائیے وہاں جا کر لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دیجیے، اور ساتھ ساتھ 2 نشانیاں بھی دیں، 2 بڑے بڑے معجزے بھی دیے۔ ایک معجزہ ان کو عصا کا دیا، لاٹھی کا دیا کہ یہ لاٹھی جو ہے وہ اپنے ساتھ لے جائیے، کہیں پر بھی آپ کو کام آ سکتی ہے، اگر اس کو آپ زمین پر ماریں گے تو اس سے ایک بہت بڑا سانپ یعنی اژدہا بن جائے گا۔ اور دوسری نشانی نبوت کی اللہ تعالیٰ نے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ دی کہ جہاں کہیں بھی اگر آپ لوگوں کو بتائیں گے، یہ اپنا ہاتھ اپنے بغل کے اندر ڈال کر باہر نکالیں گے تو آپ کا ہاتھ ایک دم چمکدار سفید روشن کی طرح ہو جائے گا، تو لوگ یقین کر لیں گے کہ واقعی آپ جو ہے وہ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کے پاس اتنی بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا بھی حکم دیا کہ وہ جا کر ان کو توحید کی تعلیم دیں، ان کو شرک سے روکیں، اور ساتھ میں ان کے بھائی جو تھے حضرت ہارون علیہ السلام ان کو بھی آپ کا مددگار بنا دیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا یعنی کہ ایک طرح سے ہیلپر بنا دیا کہ آپ بھی ان کے ساتھ جائیں اور ان کو دین اسلام کی، فرعون کو اور ان کے لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دیں۔ اس کے بعد پیارے بچوں جب آپ نے یہ چیپٹر اچھی طرح، یہ پارٹ آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا تو یقیناً اس کے سوال جواب بھی آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں گے۔ جیسے کہ پہلا سوال یہاں پر یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا عطا کیا اور کہاں جانے کا حکم دیا؟ تو بہت آسان سا جواب ہے، جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور ان کو مصر جانے کا حکم دیا۔ دوسرا سوال، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کون سے معجزے عطا کیے؟ تو میں نے آپ کو بتا چکا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے عطا کیے، ایک لاٹھی کا اور ایک چمکدار سفید ہاتھ کا۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہاں جا کر توحید کی تعلیم دینے کا حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر، فرعون کے محل میں جا کر یا فرعون کے لوگوں کے پاس جا کر ان کو توحید کی تعلیم دینے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کن کو موسیٰ علیہ السلام کا مددگار بنایا؟ پیارے بچوں اس کا جواب بھی یقیناً آپ کو آتا ہوگا اگر آپ نے غور سے اس کو سنا ہوگا۔ تو کس کو مددگار بنایا تھا؟ حضرت ہارون علیہ السلام کو، یعنی کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ مددگار بنایا تھا۔ اب پیارے بچوں آگے ہم چلتے ہیں مزید اس واقعے کی طرف۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ واقعہ تھوڑا سا لمبا انہوں نے بیان کیا ہے اور مختلف پارٹ کے اندر بیان کیا ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر پارٹ کے ساتھ ساتھ کویشچن آنسر بھی دیے گئے ہیں تاکہ آپ کو یہ جو ہے پورا واقعہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے، اسے توحید کی تعلیم دی، اسے بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور اس کو اپنے دونوں معجزات بھی دکھائے، مگر فرعون نے آپ علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور آپ کو جادوگر کہنا شروع کر دیا۔ فرعون نے اپنے وزیر حامان کو بھی حکم دیا کہ بڑے بڑے جادوگروں کو بلوائے۔ ایک عظیم شان مقابلے کا اعلان کیا گیا، مقررہ دن اور تاریخ پر لوگ جمع ہو گئے۔ فرعون کے حکم پر بڑے بڑے جادوگر آئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں دعوت دی کہ پہلے وہ اپنے جادو کا مظاہرہ کریں۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں زمین پر ڈالیں، جادو کے اثر سے وہ سانپ بن کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا، وہ اللہ کے حکم سے بہت بڑا اژدہا بن گیا اور اس نے جادوگر کے تمام سانپوں کو نگل لیا۔ یہ منظر دیکھ کر جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔
تو پیارے بچوں یہاں پر یہی بتایا گیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس دعوت دینے کے لیے گئے، فرعون کے پاس توحید کی دعوت دینے کے لیے گئے کہ بھئی دیکھو ایک اللہ کو خدا مانو اور اپنی خدائی چھوڑ دو، اور نشانیاں بھی دکھائیں اور یہ بھی کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، دیکھو میرے پاس 2 نشانیاں، مگر اس نے بات ماننے کے بجائے الٹا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور اپنے وزیروں کو حکم دیا کہ جاؤ مقابلے کا اعلان کریں اور ہم ایک دن مقرر طے کر لیتے ہیں، ایک مقرر دن اور مقرر تاریخ طے کر لیتے ہیں جہاں پر سب جمع ہوں گے اور وہاں پر ہمارا مقابلہ ہوگا، ان کا اور ہمارے جادوگروں کا، دیکھتے ہیں کون جیتا ہے۔ ایسے ہی ہوا، جب مقرر وقت پر سب پہنچ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ان کو حکم دیا، ان کے جادوگروں کو، پہلے آپ جو ہے وہ مظاہرہ پیش کریں۔ تو جیسے انہوں نے اپنے جو یعنی کہ رسیاں زمین پر ڈالی تو وہ ادھر ادھر سانپ بن کر بھاگنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے مقابلے میں جیسے ہی اپنا عصا یعنی وہ لاٹھی زمین پر ڈالی، وہ اللہ کے کچھ اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ اس نے جادوگروں کے تمام سانپوں کو نکل لیا۔ اور یہ منظر دیکھ کر واقعی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہ لوگ بھی ایمان لے آئے، یعنی جادوگر جو تھے وہ بھی ایمان لے آئے، اور وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی واقعی جادوگر نہیں ہے بلکہ واقعی یہ کیا ہے، اللہ کے نبی اور ان کے پیغمبر ہے۔ پیارے بچوں اس کے بعد اب اس کے سوال جواب بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یقیناً آپ کو ان کے جوابات پتہ چل گئے ہوں گے کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا جواب یہی ہے کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا بلکہ الٹا آپ کا مذاق اڑایا اور آپ کو جادوگر کہنا شروع کر دیا۔ فرعون نے اپنے وزیر حامان کو کیا حکم دیا؟ فرعون نے اپنے وزیر حامان کو یہ حکم دیا کہ بڑے بڑے جادوگروں کو بلوائے۔ فرعون کے جادوگروں نے کیا کیا؟ فرعون کے بڑے بڑے جادوگروں نے یہ کیا کہ اپنی رسیاں زمین پر ڈالی، جس کی وجہ سے وہ سانپ بن کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے کیا کام کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے عصا یعنی لاٹھی نے یہ کام کیا کہ بہت بڑا اژدہا بن گیا اور اس نے جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل لیا۔ یہ منظر دیکھ کر جادوگروں نے کیا کیا؟ پیارے بچوں یہ منظر دیکھ کر جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ تو یہ تھا آج کا سبق۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ پورا واقعہ آج کا جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد بھی ہمارا ایک اور پارٹ باقی ہے انشاءاللہ۔ اس چیپٹر کا جو میں نے 3 پارٹس کیے تھے، ایک پہلا پارٹ آپ کے سامنے آ چکا تھا، دوسرا آج پیش کر رہا ہوں، ایک اور ویڈیو بھی انشاءاللہ اس کی آپ کے سامنے آئے گی جس میں لاسٹ پارٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آپ نے اچھی طرح اس کو سمجھنا ہے اور اچھی طرح اس کی ریڈنگ کرنی ہے اور اس کی وضاحت ایکسپلینیشن کو سمجھنا ہے، ان کے سوال جواب کو سمجھنا ہے تاکہ پورا چیپٹر آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ تھینک یو سو مچ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔